بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیم و خبر الاحاد بالنسبت الى قوته و ضعفه. یہ خبر احاد کی تقسیم ہے اس کے قوت اور ضعف کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی جو خبر ہے، حدیث ہے، وہ قوی ہے، مضبوط ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں سے خبر احاد کی تقسیم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ینقسم خبر الاحاد من مشہور و عزیز و غریب من نسبت الى قوته و ضعفه الى قسمین. کہہ رہے ہیں کہ خبر احاد کی جو تینوں قسمیں ہیں، مشہور ہے، عزیز ہے، قریب، تینوں یہ منقسم ہوتی ہیں قوت اور ضعف کی طرف نسبت کرتے ہوئے دو قسموں کی طرف. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ خبریں جو احاد، مشہور، عزیز اور غریب ہے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. تو دو قسمیں بنتی ہیں خبر احاد کی قوت و ضعف کی طرف نسبت کرتے ہوئے. پہلی تھی مقبول. ٹھیک ہے، مقبول وہو ما ترجح صدق المخبر به. مخبر به، مخبر مانے خبر دینے والا. ٹھیک ہے، ما به، ما موصولہ، اس کی صلہ میں ضمیر به ہے، جس کی خبر دینے والے کا صدق کیا ہے؟ ترجیح پا جائے. یعنی جو خبر دینے والا ہے، حدیث کی جو خبر بیان کرنے والا ہے، اس کی جو صدق ہے اس کو کیا ہے؟ ترجیح دی گئی ہو کہ یہ حدیث کی خبر دینے والا کیا ہے؟ اس میں خبر دینے میں سچا ہے. حکمہ وجوب الاحتجاج والعمل به. حدیث مقبول کا حکم کیا ہے؟ دشمن کو شمن لکھا ہے. احتجاج واجب ہے، یعنی اس سے حجت پکڑنا، دلیل پکڑنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. یعنی اس جو حدیث مقبول ہے اس سے دلیل بھی لیں گے، اس کو قبول بھی کریں گے، اور اس سے کیا ہے؟ جو اس سے ثابت ہوگا حکم، اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. دوسری ہے مردود. مردود اس کے برخلاف ہوگی. ٹھیک ہے، وَهُوَ مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ. جس کے مخبر بھی کا صدق کیا ہے؟ ترجیح نہ پائے. ٹھیک ہے، مطلب جو حدیث کی خبر دینے والا ہے، مخبر بھی ہے، اس کا صدق کہ وہ اس معاملے میں سچا ہے، وہ ترجیح نہ پائے. ٹھیک ہے، تو انہ حکمہ انہ لا تحج بھی، اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، ولا یجب العمل بھی، اور نہ ہی اس پر عمل کیا ہے؟ واجب ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلُ سَأَذْكُرُهَا فِي فَصْلَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. کہہ رہے ہیں کہ مقبول اور مردود میں سے ہر ایک کی چند قسمیں ہیں اور ان کی تفصیل ہے. ان کو انشاءاللہ ہم دو مستقل فصلوں میں بیان کریں گے. دیکھیے، الفصل الاول، پہلی فصل میں یہ خبر مقبول کے بارے میں، ان کی قسموں کے بارے میں بیان کریں گے. المبحث الاول اقسام المقبول. پہلی قسم ہے، پہلی بحث ہوگی خبر مقبول میں مقبول کی قسموں کے بارے میں. المبحث الثانی تقسیم المقبول الى معمول به وغیر معمول به. پھر جو مقبول کی یہ تقسیم کریں گے معمول به اور غیر معمول به، تو یعنی جس پر عمل کیا جائے گا، جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کی جو تقسیم ہوگی آگے جا کے اس کو بیان کریں گے. تو دو بحث ہوگی خبر مقبول میں، دو بحث کریں گے. ایک تو اقسام مقبول کے بارے میں، اور دوسرا اس کی جو تقسیم ہے معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے اس کی میں بحث کریں گے. المبحث الاول، پہلی بحث کر رہے ہیں اقسام المقبول، مقبول کی قسموں کی طرف، یعنی کون سی حدیثیں مقبول ہیں، ان کی قسمیں. پھر انہی قسموں پر تفصیل سے بیان بھی کریں گے، ان کی تعریفات، مثالیں وغیرہ. یقسم المقبول بالنسبت الى تفاوت مراتبہ الى قسمین رئیسیین. مقبول نسبت کرتے ہوئے اس کے مراتب کے تفاوت کی طرف دو مین قسموں کی طرف تقسیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مقبول کی کیا ہے؟ اس کے جو مراتب ہے، ان مراتب کے فرق کے اعتبار سے دو مین کیا ہے؟ قسمیں بنتی ہیں مقبول کی بھی. ہما صحیح و حسن، ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک حسن ہے. حسن آپ نے سنا ہوگا، حدیث صحیح، حدیث حسن.
تو یہ حدیث صحیح اور حدیث حسن مقبول، حدیث مقبول کی ہی کیا ہے مین قسمیں ہیں، اور یہ خبر احاد میں آتی ہے، خبر متواتر میں نہیں آتی ہے حدیث صحیح اور حدیث حسن۔ تو یہ حدیث مقبول کی کیا ہے جو مین قسمیں ہیں، کس اعتبار سے؟ حدیث میں کیا ہے مقبول میں جو مراتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث صحیح کا مرتبہ الگ ہے، حدیث حسن کا مرتبہ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ان میں کیا ہے دو قسمیں مین بنتی ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، حدیث صحیح اور حسن میں سے ہر ایک، یقسم الی قسمین، دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، دو قسمیں ان کی بھی بن جاتی ہے، ہما لذاتہ ولغیرہ، اب وہ دو قسمیں کیا ہوں گی؟ لذاتہ اور لغیرہ، تو مطلب کیا ہے ٹوٹل چار بن گئی، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ٹھیک ہے، چار قسمیں بن گئی۔ فتؤول اقسام المقبول فی النہایت الی اربعۃ اقسام، تو مقبول کی اقسام انتہا میں کیا ہے چار قسموں کی طرف کیا ہے لوٹ جاتی ہے، یعنی یہ چار قسموں پر ختم ہو جاتی ہے، مقبول کی جو قسمیں ہیں وہ وہاں تک انتہا میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ چار قسمیں وہیں جو ابھی میں نے بتائی، صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ وَإِلَيْكَ بَحْثُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَفْصِيلًا، اور آپ کی طرف ان تمام چاروں قسموں کی تفصیل سے ہم بحث پیش کر رہے ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ الصحیح، صحیح کی تعریف، ٹھیک ہے، چلیے غلط دیا، تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ الصحیح ضد السقیم، صحیح یہ بیمار کی ضد ہے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ بیمار ہے۔ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ، اور یہ صحیح ہونا یہ اجسام میں حقیقی طور پر پایا جاتا ہے۔ مجاز فی الحدیث وسائر المعانی، اور حدیث کو جب صحیح کہا جاتا ہے یا دوسرے معانی میں جب صحیح لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے وہ مجازن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح حدیث میں صحیح کسے کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ متصلہ سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ، ابھی بھی غلط ہے، من غیر شذوذ ولا علت، یہ متصل سندہ، حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، ٹھیک ہے، متصل یعنی بیچ میں کہیں کیا کٹ نہ ہو کوئی راوی، ٹھیک ہے، جس نے روایت کی ہے وہاں سے لے کر اوپر سند تک پوری پوری کیا ہے ملی ہوئی ہو۔ اس کی آگے وضاحت انشاءاللہ کریں گے، جتنے الفاظ آئیں گے سب الفاظ پر آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ بنقل العدل، عدل مانے عادل، عادل کے نقل سے، وہ متصل سند کے ساتھ ہو اور اس کو نقل کرنے والا عادل ہو، الضابط، ضابط ہو، ضابط کے نقل، عدل و عادل اور ضابط کے نقل سے ہو، ٹھیک ہے۔ عادل اور ضابط کسے کہیں گے آگے آ رہا ہے، اور یہ عادل اور ضابط جو انہوں نے روایت کی ہو کن سے کی ہو، ام مثلی، اپنے کے مثل سے، یعنی جن سے انہوں نے روایت کی ہے وہ بھی عادل اور ضابط ہو، الی منتہا، آخر تک، یعنی صحیح حدیث کے شروع سے لے کر انتہا تک جتنے بھی راوی ہوں گے سب کے سب عادل اور ضابط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان عادل اور ضابط راویوں کے نقل سے جس کی سند کیا ہے متصل، جس حدیث کی سند متصل ہو، ان کو روایت کرنے والے عادل اور ضابط ہوں اول تا آخر تک، من غیر شذوذ ولا علت، اور اس حدیث میں کوئی شذوذ نہ ہو اور نہ ہی کوئی علت ہو۔ اب یہ شذوذ کیا ہے، علت کیا ہے، انشاءاللہ یہ شرح التعریف میں آگے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے شرح التعریف، تعریف کی وضاحت۔ اشتمل تعریف السابق علی امور، سابقہ تعریف چند چیزوں پر مشتمل ہے، یجب توفرها، ان کا پورا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، حتی یکون الحدیث صحیحا، تبھی کیا ہے حدیث صحیح ہوگی، وہذہ الامور ہی، اور یہ امور یہ ہیں، اتصال السند، ٹھیک ہے، اوپر لفظ آیا تھا متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، تو اتصال السند کا مطلب کیا ہے، سند کا متصل ہونا کیا مراد ہے،
ومعناه أن كل راو من رواته فقد أخذه مباشرة أمن فوقه من أول السند إلى منتهاه، کہ ہر راوی اس حدیث کی جو سند کے راویوں میں سے ہر راوی قد اخذہ مباشرۃ امن فوقہ، اپنے اوپر والے سے براہ راست ملاقات کر کے کیا ہے اس نے حدیث لی ہو، سنی ہو، ٹھیک ہے، من اول السند الی منتہا، سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک۔ مطلب یہ ہے کہ ہر راوی، جتنے بھی راوی صحیح حدیث کی سند میں ہوئے، ان سب نے کیا ہے اپنے مافوق، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے کیا ہے براہ راست ملاقات کر کے اس حدیث کو سنا ہو۔ یہ اتصال السند سے مراد ہے، سند جس کی متصل ہو، ٹھیک۔ عدالت الروات، آگے لفظ آیا تھا نقل العدل، عادل نے روایت کیا، تو راوی کی عدالت سے کیا مراد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کل راو من رواته اتصف بکونہ مسلما بالغا عاقلا غیر فاسق وغیر مروات، کہہ رہے ہیں کہ راوی کا عدالت یا راوی کا عادل ہونا یہ ہے، غلطیاں، کہ ان کل راو من رواته، اس سند کے راویوں میں سے ہر راوی متصف ہو اس صفت کے ساتھ، کس صفت کے ساتھ، بکونہ مسلمن، کہ وہ مسلمان ہو، بالغن بالغ ہو، عاقلن عاقل ہو، غیر فاسق فاسق نہ ہو، اور غیر محروم المروت، مروت سے محروم نہ ہو، نہیں خلاف مروت کام نہ کرتا ہو، تو ایسا راوی ہو تو ایسے راوی کو کہیں گے یہ راوی عادل ہے۔ ضبط الرواتی، اوپر آیا تھا بعدل الضبط، ٹھیک ہے، عادل ہو اور ضابط ہو، ضابط سے مراد لفظی معنی ہوگا حافظ، حفظ میں کامل ہو، جس کا حافظہ یا جس نے یاد کرنے میں کیا ہے کوئی خلل واقع نہ ہو، اسی کو بتا رہے ہیں کہ ان کل راو من رواتی، سند کے راویوں میں سے ہر راوی کان تام الضبط، مکمل یاد رکھنے والا۔ اب یہ یاد رکھنا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، اما ضبط صدر، کہ وہ کیا ہے حفظ کر لیتا ہو، سینے میں یاد رکھتا ہو، او ضبط کتاب، یا پھر کیا ہے کتاب سے یاد رکھتا ہے، یعنی وہ لکھ لیتا ہو حدیث کو، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے ضبط اس کا کامل رہے گا، ضبط میں خلل نہیں ہوگا تو اس کو ہم ضابط کہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے بنقل العدل ضابط کا، ٹھیک ہے۔ من غیر شذوذ کا لفظ آیا تھا، شاذ نہ ہو، تو عدم الشذوذ سے کیا مطلب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ یکون الحدیث شاذا، حدیث شاذ نہ ہو، مطلب شذوذ و شذوذ ہوا مخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، ثقہ راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا، یعنی ایک راوی ہے وہ ثقہ ہے، معتبر راوی ہے، لیکن اس نے جو روایت کی ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے مخالف روایت کی ہے، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، اس میں اس حدیث میں شاذ شذوذ پایا جا رہا ہے۔ عدم العلت، علت سے مراد کیا ہے کہ اللہ یکون الحدیث معلول، حدیث معلول نہ ہو۔ اب یہ علت بہت ہی، یہ علت کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی باریک چیز ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ وَالْعِلَّةُ سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ، علت ایک گہری اور خفی سبب ہے، یقدح فی صحت الحدیث، جو حدیث کی صحیح ہونے میں کیا ہے جرا کرتی ہے، وَأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ، اس کے باوجود کہ اس کا ظاہر کیا ہے سلامت ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر اگر اوپر سے دیکھیں یا جو بہت انتہائی درجے کے پہنچے ہوئے محدث نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کو صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک ایسا کوئی خفی اور ایسا انتہائی پوشیدہ سبب ہوتا ہے جو حدیث میں کیا ہے صحت پر کیا ہے جرا کر دیتا ہے، حدیث کے صحت کو صحیح ہونے کو خارج کر دیتا ہے، تو ایسی باریک سبب کو کیا ہے علت کہتے ہیں۔ اب آگے جا کے ان کا شاذ ہونے کا، علت ہونے کا پورا باب بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ یتبین من شرح التعریف ان شروط الصحیح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلت، عدم الشذوذ۔ یتبین واضح ہو گیا، من شرح تعریف کی شرح سے، ان شروط الصحیح کہ صحیح کی وہ شرائط، التی یجب توفرها جس کا پورا ہونا واجب ہے، حتی یکون الحدیث صحیح، یہاں تک کہ حدیث کیا ہے، صحیح تبھی ہوگی، خمسۃ، پانچ ہے۔ یعنی حدیث کی جو شرح کی تعریف کی شرح سے پتہ چلا کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کا کیا ہے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ چیزوں کا ہونا شرط ہے، اس کے بغیر کوئی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، اور وہ وہی ہے اتصال السند، عدال الروات، ضبط الروات، عدم العلت، عدم الشذوذ۔ اس کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ صَحِيحًا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ان پانچوں شرط فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ صَحِيحًا تو اس وقت کیا ہے، حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ اب صحیح حدیث کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیے پوری وضاحت کے ساتھ سند کی بھی وضاحت کریں گے۔ مثال ہو، صحیح حدیث کی ایک مثال دے رہے ہیں، ما اخرجہ البخاری فی صحیح، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ قال فرمایا، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال فرمایا، انہوں نے فرمایا، جبیر ابن مطعم عن ابی، ان کے والد صاحب سے، قال وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، قرأ فی المغربی بالطور، آپ نے مغرب میں سورۃ طور پڑھی، فہذا الحدیث صحیح، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہ پانچوں شرائط پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ لأن سندہ متصل، اس لیے کہ سند متصل ہے، اذ ان کل راو من رواته سمعه من شیخه، اس لیے کہ اس حدیث کی تمام راوی اپنے استاد اپنے شیخ سے کیا ہے، انہوں نے حدیث سنی ہے، اپنے شیخ صحیح سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں۔ اب وَأَمَّا انا کسے کہتے ہیں، راوی کا اپنے شیخ سے ان کے ذریعے روایت کرنا، جیسے یہاں پر ہے نا، اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ذریعے سے جو روایت کرتے اسے کہتے ہیں ان انا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو سماعت ہوتی ہے، کوئی سنتا ہے تو عموماً کہتے ہیں سمعنا، ٹھیک ہے، حدثنا، اخبرنا، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر انہوں نے سنا ہوگا تو یہ ان کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، تو اس پر جواب دے رہے ہیں کہ وَأَمَّا أَنْ أَنَا تو مالک و ابن شہاب و ابن جبیر فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْاِتِّصَالِ، تو یہ بھی اتصال پر محمول ہے، کیوں، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُدَلِّسِينَ، کیونکہ وہ مدلس نہیں ہے۔ تو مدلس ہو تو اس کی جو ان انا کی روایت ہے وہ کیا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے، لیکن اس کی مطلق سمجھ لیجیے کہ اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، مطلب اس کی سماعت اس سے کی سراحت نہیں ہوتی۔ جبکہ غیر مدلس اگر ان سے روایت کریں گے تو یہ کیا ہے، اس کو سماعت پر محمول کیا جائے گا جبکہ وہ ثقہ ہو۔ تو لہٰذا جو حضرت مالک نے ابن شہاب سے ان سے روایت کی، انہوں نے محمد سے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، جبیر ابن مطعم صحابی ہیں جی کہ یہ، تو انہوں نے جو روایت کی ہے اس کو کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ سند متصل ہی مانی جائے گی۔ غلطیاں وَلِأَنَّ رُوَاتَهُ عُدُولٌ ضابطون، اس لیے کہ ان کی جو روات ہیں عادل ہیں اور ضابط ہیں، عادل ہیں ضابط ہیں، کیسے، وَهَٰذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِندَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، دیکھیں اب یہ جو راوی ہیں ان میں سب کے سب عادل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ضابط بھی ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے،
علماء جرح و تعدیل کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن یوسف پہلے راوی ہیں، ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کا ہے کہ ثقۃ متقن، یہ ثقہ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، اور متقن ہے یعنی مضبوط ہے، راوی ہے۔ مالک ابن انس ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ امام حافظ، یہ حدیث میں امام ہیں اور حافظ ہیں۔ ابن شہاب الزہری فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے بیان کیا کہ یہ فقیہ ہیں، حافظ ہیں، اور ان کی جلالت اور ان کے کیا ہے حفظ پر، ان کے مضبوطی پر کیا ہے اتفاق ہے۔ محمد ابن جبیر یہ ثقہ راوی ہیں، اور جبیر ابن مطعم یہ صحابی ہیں۔ تو جو صحابی پر کوئی کلام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحابی ہمارے نزدیک سب صحابہ ثقہ ہیں، اور ان پر کیا ہے کوئی جرح و تعدیل یا کوئی بات نہیں کی جائے گی، ان کی روایت ڈائریکٹ قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ تین شرطیں پا لی گئیں، سند متصل ہے، عادل ہے تمام راوی، اور ضابط ہے۔ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ شَاذٍ، اور یہ شاذ بھی نہیں ہے، کیوں؟ إِن لَمْ يُعَارِضُهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، اس لیے کہ اس سے جو مضبوط اور قوی جو ثقہ راوی ہے یا حدیث ہے، اس کے کیا ہے یہ ٹکراتی نہیں ہے، اس کے معارض نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ شاذ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّةٌ مِّنَ الْعِلَلِ، اور کوئی بھی علت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا پانچوں پانچ شرائط اس میں پا لی گئی، لہذا اس حدیث کو ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن حدیث صحیح کا حکم وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو اجماع اہل الحدیث، دیکھیں یہ اہل حدیث سن کر راضی ہوتے ہیں کہ ہمارا نام آیا، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل حدیث سے یہاں اصطلاح محدثین مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غیر مقلد وہابی مراد نہیں ہوتے ہیں۔ وَمَن يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، تو محدثین کا اجماع ہے، اور وَمَن يُعْتَدُّ بِهِ، اور جو من الاصولیین والفقہاء، اور جو اصولیین اور فقہاء جن کا شمار کیا جاتا ہے ان کے اجماع سے، محدثین کا بھی اجماع ہے، اصولیین، ٹھیک ہے، یہ اور جو فقہاء ہیں ان سب کا کیا ہے اجماع ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَهُوَ حُجَّةٌ مِّن حِجَجِ الشَّرْعِ، یہ شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لا يَسْعَ الْمُسْلِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، مسلمان کو کیا ہے اس کے چھوڑ دینے کا کوئی وسعت نہیں ہے، مسلمان اس حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، عمل کرے گا۔